بسم الله الرحمن الرحيم. باب كراهية الخصومة في المسجد ورفع الصوت فيه ونسل الضالة والبيع والشراء والإجارة ونحوها من المعاملات. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبنى لهذا. رواه مسلم. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك، وإذا رأيتم من ينشد ضالة فقولوا لا ردها الله عليك. رواه الترمذي وقال حديث حسن. عن بريدة رضي الله عنه أن رجلا نشد في المسجد فقال: من دعا إلى الجمل الأحمر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا وجدت، إنما بنيت المساجد لما بنيت له. رواه مسلم. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشراء والبيع في المسجد وأن تنشد فيه ضالة أو ينشد فيه شعر. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. وعن الصائب بن يزيد الصحابي رضي الله عنه قال: كنت في المسجد فحسبني رجل فنظرت فإذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: اذهب فتأتيني بهذين، فجئته بهما فقال: من أين أنتما؟ فقال: من أهل الطائف. فقال: لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. انتهى اليوم. ترجمہ و تشریح. مسجد میں جھگڑنے، آواز بلند کرنے اور گمشدہ شے کا اعلان کرنے، خرید فروخت اور اجارہ اور اس طرح کے اور معاملات کے بارے میں، کے مکروہ ہونے کے بارے میں جتنے چیزوں کی اوپر بیان ہوا بیان میں، یعنی باب میں، یہ سارے چیز مکروہ ہے. آواز بلند کرنا، دنیا کی باتیں کرنا، جھگڑے کرنا اور کوئی گمشدہ شے کا اعلان کرنا، کوئی چیز کھو گئی ہے اس کا اعلان کرنا. اسی طرح آگے جو بات آ رہی جس میں اشعار پڑھنا، جس کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی وحدانیت کے علاوہ ہو، اسلام سے علاوہ ہو، اس طرح کے اشعار پڑھنا. اور کوئی بھی معاملات، خواہ تجارت ہو، خرید فروخت ہو یا اجارہ ہو، یہ سب کے سب مکروہ ہے مسجد میں کرنا. اس سلسلے میں چند احادیث ابھی پڑھی گئی، تقریباً 5 حدیث پڑھی گئی ہے. پہلی حدیث جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو مسجد میں کوئی گمشدہ شے کا اعلان کرے تو اس وقت یہ پڑھنا چاہیے: لا ردہ اللہ علیک. معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ تمہاری یہ چیز واپس نہ کرے. یہ بد دعا کا جملہ ہے، اس لیے کہ مسجد اس لیے نہیں بنائی گئی. یہ ترجمہ ہوا. اس کی تشریح تھوڑا یہ کر دوں، تقریباً آگے جو بات آئے گی وہی ہے. اس میں ایک جملہ آیا ہے کہ اگر کوئی شخص اس طرح کا اعلان کر دے مسجد میں کہ اس کی کوئی چیز کھو گئی ہے، اونٹنی کھو گئی ہو، سامان اور کوئی اور چیزیں کھو گئی ہو، تو اس وقت اس کے لیے ایک بد دعا کا کلمہ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نقل فرمایا ہے. بد دعا یہ ہے کہ لا ردہ اللہ علیک، کہ اللہ تعالیٰ تمہاری یہ گم شدہ چیز واپس نہ کرے. اور تعلیم دیا امت کو کہ تم ایسا بولنا. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلمات کو استعمال کیا اور امت کے لیے بھی تعلیم دی کہ تم بھی یہ بات بولا کرو کہ کہیں مسجدوں میں کسی چیز کا اعلان ہو گمشدہ شے کا، تو اس وقت بولنا چاہیے لا رد اللہ علیک. یہ آگے بھی کئی روایات میں آئی ہے، اس لیے میں ایک جگہ تشریح کر دیا ہوں اس کو.
اور آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسجد اس لیے نہیں بنائی گئی ہے کہ یہ کام کیا جائے اس میں. یہ پہلی روایت میں. اور دوسری روایت میں بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, فرماتے ہیں کہ جب تم دیکھو کسی کو کہ مسجد میں خرید فروخت کرتا ہے, پہلی حدیث میں گم شدہ شے کے بارے میں تھی, دوسری حدیث میں خرید فروخت کے بارے میں, لین دین بیچ بیچان کرنا. تو خرید فروخت کوئی کرتا ہو مسجد میں تو اس وقت کرنا چاہیے, کیا کہنا چاہیے, لا اربح اللہ تجارتک, اللہ تمہاری تجارت میں نفع نہیں دے. یہ بھی بد دعا کا کلمہ ہے, لفظ الگ الگ ہے. تو گویا کہ اگر اس کو ہی میں دوہرا دوں, ربح مانے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے اور عربی میں بھی فائدہ, نفع. اور تجارت مانے تجارت, لا اربح اللہ تجارتک, اللہ تمہاری تجارت میں نفع نہ دے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی بد دعا دے یا نہ دے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دے دی ہے. جو مسجد میں تجارت کا کام کرے اس میں نفع نہیں ہوگی. جو مسجد میں اعلان کرے گا, شاید باہر اعلان کرے تو وہ مل جائے, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اگر مسجد میں اعلان کرتا ہے گم شدہ شے کا تو شاید وہ واپس نہ ہو, چونکہ آج سے 1400 برس پہلے بد دعا کر دی گئی ہے. اللہ نے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے لیے بد دعا تو نہیں کی, تعلیم دی ہے ہم لوگوں کو, لیکن ہم مفہوم یہ سمجھ سکتے ہیں اس سے ایک قدم آگے بڑھ کر کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی چیز کھو گئی ہے, باہر اعلان کرے تو شاید وہ مل جائے, اگر مسجد میں اعلان کرتے تو شاید نہیں ملے, چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی ہے کہ اس کو وہ چیز نہ ملے, اس کی تعلیم بھی دی ہے. خواہ ہمارے پاس علم نہیں ہے کہ ہم یہ جملہ یاد رکھ سکیں, یا بہت سے لوگوں کو علم ہے مگر وہ یاد نہیں رکھ پاتے ہیں, تو اگر بد دعا نہیں کرتا ہے تب بھی وہ بد دعا لگ جائے گی اس کو. تو چلتا ہوں اسی حدیث کی, اور باقی ہے تھوڑا سا, کہ جب تم میں سے کوئی یہ دیکھے کہ کوئی مسجد میں خرید فروخت کرتا ہے تو تم کو یہ کہنا چاہیے کہ لا اربح اللہ تجارتک. آگے ہے حدیث, اسی حدیث میں, وَإِذَا رَأَيْتُم مَّن يَنْصُبُ ضَالَّةً, اور جب تم کسی کو دیکھو کہ کوئی گمشدہ شے کا اعلان کر رہا ہے مسجد میں تو اس وقت کہنا چاہیے لا ردہ اللہ علیکم, جو پہلے میں نے بتایا وہی جملہ یہاں بھی ہے. تو گویا یہ حدیث جو ہے اس میں دونوں بات کی طرف, تجارت کے بارے میں بھی ہے, شے گم ہو جائے اس کے بارے میں بھی ہے. یہ حدیث جو ترمذی میں ہے اور حسن اور صحیح حدیثوں میں سے. آگے چلتا ہوں تیسری حدیث کی طرف. حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایک شخص نے مسجد میں اعلان کر دیا کہ اس کا کچھ غائب ہو گیا ہے یا گم ہو گیا ہے, نہیں مل رہا ہے. تو کہتے ہیں کسی نے کہا کون ہے, ہاں اس نے اعلان میں یہ کہا کہ من دعا الی الجمل الاحمر, کہ کون ہے جو میرا لال سرخ اونٹنی جو ہے مجھے کون لا کے دے دے گا, تلاش کے مجھے دے دے, ایسا اعلان کیا. تو شاید اس میں یہ بھی ہو کہ ہم اس سے بہت خوش ہوں گے, وہ ہمارے اس زمانے میں تو انعام وغیرہ کے تصور نہیں ہوتا کہ چلو ہمارا لا دے گا تو ہم اتنا دیں گے اس کو, یا رہا بھی ہوگا, لیکن اس نے یہاں نقل نہیں کیا ہے. اس نے کہا کون میرے سرخ اونٹنی ہم کو واپس کر دے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا وجدت, تم نہیں پائے گا. آگے فرمایا انما بنیت المساجد لما بنیت, مسجد اسی لیے بنائی گئی ہے جس کے لیے مقصد, جو مقصد اللہ نے بنائی ہے اسی مقصد کے لیے بنایا ہے. اللہ نے اس مقصد کو یہاں نہیں لکھا ہے, سورۃ توبہ میں لکھا ہے انما المسجد انما یعمر مساجد اللہ, کہ مسجد کی تعمیر اس لیے بنائی ہے کہ اس میں اللہ کی یاد کیا جائے. آخری چوتھی حدیث کی طرف چل رہا ہوں. حضرت عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ, یعنی وہ باپ دادا سب کی طرف سے روایت کرتے ہوں, تو اس لیے جب بھی ان کا نام آتا ہے تو شعیب بھی آتا ہے, ان کے جد بھی یا باپ سب آتے ہیں. تو ہم لوگ جو پڑھتے ہیں عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ, ابی من باپ اور جد من دادا, وہ سب کی طرف سے نقل کرتے ہیں. کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں خرید فروخت کرنے سے منع فرمایا ہے, اور اس بات سے بھی منع فرمایا کہ اس میں گم شدہ شے کا اعلان کیا جائے, اور اس بات سے بھی منع کیا ہے رسول اللہ علیہ وسلم کہ اس میں اشعار پڑھا جائے. تو اشعار کے بارے میں نے پہلے بتا دیا ہے مختصراً کہ وہ اشعار مراد ہے جس میں عشقیہ اشعار ہو یا اسلامی تعلیمات سے دور کے اشعار ہوں, ورنہ اللہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشعار مانے نعت وغیرہ, اس طرح کی چیز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور اتنی وضاحت کرنا تھا. آگے چلتا ہوں آخری حدیث کی طرف. آخری حدیث میں ہے صاحب بن یزید جو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ
میں مسجد میں تھا، نام یاد رکھیے صائب بن یزید، مسجد میں تھا، میں مسجد میں تھا کہ ایک شخص نے مجھے ایک کنکری مارا پیچھے سے. میں دیکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو انہوں نے کہا کہ تم جاؤ، اور وہ دونوں آدمی بات کر رہے ہیں نا بلند آواز سے، وہ دونوں کو پکڑ کے لاؤ. میں گیا ان دونوں کو لایا. تو حضرت عمر نے پوچھا تم دونوں کہاں سے ہو؟ تو کہا میں اہل طائف میں سے ہوں. تو کہا تم اگر اس بلد کے ہوتے یعنی مدینہ کے رہنے والے ہوتے تو ضرور تمہیں سخت سزا دیتی. اس میں جو لفظ آیا ہے لاوجعتکما، اوجع کے معنی ہوتا ہے یعنی درد کے، یعنی اتنی مار مارتا کہ تمہیں تکلیف ہوتی ہے اور اس کا درد کا احساس ہوتا تم کو. آگے فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ترفعان اصواتکما فی مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آواز بلند کرتے ہو. اس کو بخاری نے روایت کیا ہے. تو گویا آپ کو چند باتیں اس مجموعی طور پر وضاحت کر دوں کہ یہ آخری حدیث میں جو ہے ایک آدمی کا اپنا عمل ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صائب بن یزید کے درمیان ہوا کہ ایک باہر کا اجنبی آدمی، اس کو مسجد کا احترام معلوم نہیں تھا، بلند آواز سے بول رہا تھا، اس پر اتنا غصہ ہوا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صحیح. آخری حدیث میں پہلی والی حدیث میں جو حضرت بریدہ سے روایت ہے، حضرت بریدہ کہتے ہیں کہ ایک شخص مسجد میں اعلان کیا اور یہ کہا کہ کوئی ہمارا سرخ اونٹنی لا دے. تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا وجدتا، کہ تم نہیں پایا. اس کا جو معنی ہے لا وجدتا، تم نے پایا نہیں، یعنی اس کو ملا ہی نہیں. پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈکلیئر کر دیا کہ وہ مل ہی نہیں سکتا ہے بعد میں. تو دیکھیے اتنی تاکید ہے اس کے بارے میں کہ مسجد کے آداب اور مسجد کے جو ہے احترام، آداب و احترام اور اس کا خیال مسلمانوں پر کتنی تاکید کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے. اللہ تعالی ہم سارے لوگوں کو توفیق دے کہ ہم سب اس کا احترام کریں جیسا اس کا حق ہے. صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ یا ارحم الراحمین.